دوستو ڈو یو نو میں خوش آمدید۔ آپ نے جم میں ورزش کرتے ہوئے کئی مرتبہ یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ اور آپ کے دوست نے ٹریڈ مل پر ایک ہی وقت میں جاگنگ شروع کی ہے، لیکن آپ کا دوست مکمل طور پر پسینے میں بھیگ گیا ہے جبکہ آپ ابھی ہلکا ہلکا وارم اپ ہونا شروع ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے زیادہ پسینہ کیوں آتا ہے؟ دوستو اس سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں پسینہ کیوں آتا ہے۔ پسینہ انسانی جسم کے اہم افعال میں سے ایک ہے کیونکہ یہ جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جب ماحول کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو جسم پر موجود نمی بخارات بن جاتی ہے۔ یہ نمی ہمیں ٹھنڈا رکھنے کا کام کرتی ہے۔ ورزش کرتے وقت یا پھر دباؤ والے حالات میں، یعنی جب کوئی شخص خطرہ محسوس کر رہا ہو یا پھر کسی خاص قسم کی پریشانی میں ہو، اس وقت پسینہ بہت زیادہ آتا ہے۔ دراصل دوستو پیدائش کے وقت ایک بچے میں 20 لاکھ سے 40 لاکھ کے درمیان پسینے کے غدود ہوتے ہیں۔ خواتین میں مردوں کی نسبت یہ غدود زیادہ ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کو مردوں کی نسبت پسینہ کم اس لیے آتا ہے کہ ان کے غدود غیر فعال ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا پسینہ 99% پانی پر اور 1% نمکیات اور چکنائی پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوستو روزانہ 1 لیٹر پسینہ آنا ایک عام سی بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ دوستو زیادہ پسینہ آنے کے 5 فیکٹرز ہیں جنہیں کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوستو ہمارے جذبات ہمارے جسم کے مختلف عوامل کو متاثر کرتے ہیں۔ مثلا امتحان دیتے وقت اگر آپ کی تیاری اچھی ہے اور آپ کو تمام سوالات کے جوابات معلوم ہیں تو پسینے کے حساب سے آپ بالکل نارمل ہوں گے، لیکن شاید آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آپ کا وہ دوست جس کی تیاری اچھی نہیں ہے وہ پسینے میں بھیگا ہوا ہوگا، کیونکہ کوئی شخص جتنا زیادہ فکر مند، خوفزدہ اور پریشان ہوگا اسے اتنا ہی زیادہ پسینہ آئے گا۔ دوستو ایسا بھی ہوتا ہے کہ موٹے موٹے افراد کو اپنے ہم منصبوں کی نسبت زیادہ کثرت سے پسینہ آتا ہے۔ دراصل جسم کی اضافی چربی ایک انسولیٹر کا کام کرتی ہے جو جسم کے بنیادی درجہ حرارت کو بڑھاتی ہے۔ اس وجہ سے بھی زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے اور جسم پسینے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دوستو آپ نے ضرور یہ نوٹس کیا ہوگا کہ ورزش کے سیشن کے دوران آپ جتنا زیادہ محنت کریں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ پسینہ آئے گا۔ کوئی بھی شخص جتنی شدت سے کسی بھی سرگرمی میں مشغول ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ پسینہ آتا ہے۔ دوستو پسینے کے غدود کی مقدار ہر شخص میں مختلف ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا، ایک بچے میں پیدائش کے وقت 20 لاکھ سے 40 لاکھ کے درمیان پسینے کے غدود ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص کے جسم میں 25 لاکھ پسینے کے غدود ہیں اور دوسرے کے جسم میں 35 لاکھ غدود ہیں تو ظاہر ہے کہ جس شخص کے جسم میں پسینے کے غدود زیادہ ہوں گے اسے پسینہ زیادہ آئے گا۔ اسی طرح عورتوں کے جسم میں پسینے کے غدود زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ غیر فعال ہوتے ہیں، اس لیے کبھی بھی خود کو عورتوں سے کمپیئر نہ کریں۔ درجہ حرارت کی مقدار براہ راست پسینے کی مقدار کو متاثر کرتی ہے۔ اگر ایک شخص ایسے کمرے میں بیٹھا ہے جہاں پنکھا چل رہا ہے اور دوسرا شخص ایسے کمرے میں بیٹھا ہے جہاں پنکھا نہیں چل رہا تو ظاہر ہے جو شخص بغیر پنکھے والے کمرے میں بیٹھا ہے اسے زیادہ پسینہ آئے گا۔ اسی طرح دوستو اگر اوپر کی تمام شرائط آپ پر لاگو نہیں ہوتی، یعنی کہ ماحول کا درجہ حرارت بھی ٹھنڈا ہے، آپ پرسکون بیٹھے ہیں، ورزش بھی نہیں کر رہے اور پھر بھی آپ کو مسلسل پسینہ آ رہا ہے، تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو ہائپر ہائیڈروسس ہے۔ یہ بیماری عام طور پر زیادہ وزن والے لوگوں میں ہوتی ہے جو نسبتاً بیہودہ طرز زندگی رکھتے ہیں، تاہم اس کا علاج مناسب ادویات اور طرز زندگی میں کچھ تبدیلیوں سے کیا جا سکتا ہے، جیسے الکوحل والے مشروبات کو کم کر کے، تمباکو نوشی چھوڑ کر اور کیفین کا استعمال کم کر کے۔ دوستو امید ہے آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ سب نے پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کر کے اپنے فرینڈز سے شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔